رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق اللہ العظیم۔ لائق تکریم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، گزشتہ 3 جمعوں میں آپ احباب نے مناسک حج کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع مکہ مکرمہ کی فضیلت اور حرم کعبہ کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہے، اور اس مناسبت سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو بار بار اس گھر کی زیارت اور سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، آپ جانتے ہیں کہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی بہت زیادہ تعظیم ہو، بہت زیادہ حرمت ہو، بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہو۔ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اعلیٰ ترین مقام اگر کسی ذات کا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا ہے لا تحلفوا بآبائکم ولا تحلفوا بأمہاتکم ولا تحلفوا الا باللہ۔ جب بھی قسم کھائیں اللہ رب العالمین کے نام کی کھائیں، نہ اپنے باپ کے نام کی قسم کھائیں، نہ ماں کے نام کی قسم کھائیں، نہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ کیوں؟ ان سب کی تعظیم ہیج ہے، تعظیم اگر ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تین کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور اسی طرح ہی بلد امین، امن والے گھر کی قسم کھائی ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں یہی پہ نہیں، ایک مقام یہ کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ اس امن والے گھر کی قسم، اور دوسرا مقام سورہ بلد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، کیوں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کے رہائشی ہیں، ریزیڈنٹ ہیں۔ اور قرآن کریم میں اس گھر کے حوالے سے
جو تذکرہ کیا گیا ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ سب سے پہلا گھر وضع للناس للذی ببکہ، جس گھر کو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ کے مقام پہ ہے۔ مبارکن، وہ بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور یہ گھر پورے جہان کے لیے، پوری امت کے لیے، رہتی دنیا تک ہدایت کا، رشد کا، سماجیت کا اور تمدن کا اور معاشرت کی اصلاح کا باعث ہے۔ یہ اس گھر کی خاصیت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جو اس بلد امین میں، امن والے گھر میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس کی خاصیت پانچویں یہ ہے کہ من دخلہ، جو شخص اس میں داخل ہو جائے گا، کان آمنا، امن والا ہو جائے گا، مامون ہو جائے گا، اس کو پناہ دے دی جائے گی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہترین ثبوت اس وقت دیا ہے، عملی ثبوت دیا جب آپ نے فتح مکہ کیا ہے 8 ہجری میں۔ آپ نے فرمایا جو شخص آج بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے کان آمینہ، وہ بھی امن میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ گویا اس شہر کی خاصیت ہی امن اور سلامتی والی ہے، اور اسی کی ہی دعا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا تھا۔ اور اس دعا کو جاننے سے قبل آپ کعبۃ اللہ کی تاریخ کے حوالے سے جانیے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3366 نمبر، ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایو مسجد وضع فی الارض اولا، روئے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا۔ پھر پوچھا ثم ایون، پھر کون سی؟ کہا المسجد الاقصی، مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ قلت، صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کم کان بینہما، ان دونوں کے درمیان جو زمانی ترتیب ہے اس اعتبار سے فرق کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنتاً، 40 سال کا اس میں فرق ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں میں نے پوچھا ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلہ فإن الفضل فیہ، آپ ان میں جس میں بھی نماز پڑھے اس جگہ پہ نماز پڑھنے کی اللہ نے دیگر مساجد سے زیادہ فضیلت رکھی ہے۔ اور آپ آگے سنیں گے کہ ان دونوں جگہوں پہ نماز پڑھنے کی کتنی کتنی فضیلت ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی یہ صحیح بخاری میں 3366 نمبر، صحیح مسلم میں یہی حدیث 520 نمبر پہ میرے بھائیوں موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی
بابرکت مقام کے حوالے سے بیان کیا۔ صحیح بخاری ہی کی حدیث 1885 نمبر، حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ رب العالمین میرے مدینہ شہر میں بھی اسی طرح تو برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کو بابرکت بنایا ہے، برکتوں والی جگہ بنایا ہے، سعادتوں والی جگہ بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دعا کی، اللہ رب العالمین نے مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی اللہ رب العالمین نے ہر لحاظ سے بابرکت مقام بنا دیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم صلاۃ والسلام نے دعا کی اس گھر کے حوالے سے، اس شہر کے حوالے سے کس طرح دعا کی؟ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے اس دعا کو اس انداز سے قبول کیا کہ قرآن کریم میں ہی بیان کر دیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس وقت کو یاد کرو، جعلنا البیت مثابۃ للناس، ہم نے اس گھر کو، اس شہر کو بار بار آنے کی جگہ اور امن والی جگہ، سکون والی جگہ بنا دیا۔ اور کیوں بنایا؟ اس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے امن، سلامتی، سکون والی جگہ بنایا۔ تو اسی بلد امین کو اور اسی مکہ المکرمہ کو امن اور سلامتی عطا فرمائی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے دعا کی، آپ تصور کیجئے، معیشت کی بات بعد میں کی اور رزق کی بات بعد میں کی، اپنے کسی بھی طرح روزی کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے بعد میں بات کی۔ سب سے پہلے بات یہ کی کہ اللہ رب العالمین اس گھر کو امن والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعا کو اسی طرح شرف قبولیت سے نوازا اور فرمایا مثابۃ للناس وامنا، ہم نے اس گھر کو بار بار آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ آج اس امن کی جگہ پہ ہر طرح کا دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو اس جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ رزق کی بات بعد میں کی، پہلے امن کی بات کی۔ معلوم یہ ہوا کسی بھی ریاست میں اور کسی بھی مملکت میں، کسی بھی ملک میں، آپ جتنا مرضی فراوانی سے رزق کی طلب کریں، جب تک اس ملک میں امن کی کیفیت نہیں ہوگی، نہ اس میں امپورٹس بڑھ سکتی ہیں، نہ ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں، نہ درآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، نہ برآمدات میں ہوتا ہے، نہ آپ کا کسی بھی طرح معاش بہتر ہوتا ہے، نہ معیشت بہتر ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح کی دیگر گوں کیفیت رہتی ہے، بدقسمتی سے جزوی طور پہ جس طرح ہم اہل پاکستان بھی شکار ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے استحکام عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مکہ مکرمہ کی زمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ساری زمینوں سے بہتر۔ عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کی 3708 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی راحلتہ بالحزورہ، آپ حزورہ مقام پہ اپنی سواری پہ تھے اور کہہ رہے تھے
واللہ اللہ کی قسم انکی لخیر ارض اللہ، اے مکہ کی زمین اللہ کی قسم تو روئے زمین پر سب سے بہتر اللہ کی زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور میرے نزدیک بھی سب سے پسندیدہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی سب سے پسندیدہ ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اور اللہ کی قسم اہل مکہ کے باسی اگر مجھے یہاں پہ دین کی تبلیغ کرنے دیتے، مجھے دین کے لحاظ سے، اسلام کی تبلیغ کے لحاظ سے، مجھے مبلغ ہونے کی حیثیت سے اور میرے متبعین کو دین اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے کے حوالے سے اگر ان کے لیے سازگار فضا رکھتے اور کوئی اس میں دقت پیدا نہ کرتے، ما خرجت من کی ابدا، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تو زمین اتنی بہترین اور اعلیٰ ترین ہے، میرے نزدیک بھی محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی محبوب ہے۔ لیکن بدقسمت وہ مکہ کے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی قتل کرنے کے ارادے سے، کبھی جلا وطن کرنے کے ارادے سے اور کبھی قید کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ انفال میں اس بات کو بھی بیان کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہجرت مدینہ کے وقت یہی لوگ، یہ قریش مکہ کے لوگ، یہ مکہ کے باسی، یہ سرداران قریش جو دار الندوہ میں جمع ہو کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو قید کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں، کیونکہ آپ کا رہنا ہمارے لیے بہتر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ سے اتنی محبت کرنے والے کہ ان لوگوں نے، ان بدقسمت لوگوں نے آپ کے رشد و ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ٹھیک 8 سال بعد فتح مکہ کی صورت میں وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا تھا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ آپ اسی مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہو کر وہی بات کہی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی کسی قسم کا مواخذہ نہیں، عام معافی ہے، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، تمہارے لیے اسی طرح کی معافی کا میں اعلان کرتا ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا تھا، جب انہیں تخت نصیب ہوا تھا، انہیں حکومت ملی تھی، انہوں نے بھی اپنے بھائیوں سے اقتدار کے نشے میں آ کر کسی طرح کا انتقام نہیں لیا تھا، معاف کر دیا تھا۔ آج مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی ہے حقیقی معنوں میں، آج میں تم سے بھی کوئی انتقام نہیں لیتا، میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکہ شہر کے حوالے سے اور اس گھر کے حوالے سے کیا فرمایا کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کی 3926 نمبر حدیث ہے، آپ ایک دن فرمانے لگے ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ شہر تو کتنا محبوب اور پاکیزہ شہر ہے میرے نزدیک، ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی، اور اللہ کی قسم اگر یہاں کے باسی مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی بھی نہ میرے بھائیوں نکلتا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس مکہ کے حوالے سے فرمایا، یہ صرف آپ تک ہی خاص نہیں ہے، آپ سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انبیاء آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اور پھر اس کے بعد تابعین، ائمہ کرام، آج تک کی جتنی بھی نسلیں ہیں،
قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم اعلان کر دیجئے لوگوں میں، اعلان کیجئے حج کا، یأتوک رجالا، یہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، انہیں دبلی پتلی سواریاں بھی میسر ہوں اس پہ بھی آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ یہ دور دراز کے علاقے، یہ مشرق کا علاقہ ہو، مغرب کا علاقہ ہو، شمال کا علاقہ ہو، جنوب کا علاقہ ہو، تو کرۂ ارض پر کوئی جگہ ہو، کوئی جزیرہ ہو، کوئی خشکی ہو، تری ہو، جہاں پہ بھی مسلمان بستے ہیں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس خانہ کعبہ کی، اس بیت اللہ کی زیارت ضرور کر لوں، میں اس شہر میں قدم ضرور رکھ لوں کہ جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، میں کسی طرح کوئی میرے پاس وسائل آ جائیں میں اس جگہ پہ چلا جاؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے بھائیوں وہ حدیث بھی مد نظر رکھیے جس میں آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی متابعت کرو، کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے وسائل دیے ہیں، آپ حج کریں، میرے مالک نے وسائل دیے عمرہ کیجئے۔ فرمایا یہ آپ کا کثرت سے حج اور عمرہ کرنا اتنی سعادت کا باعث ہے اور اللہ کی طرف سے اتنی رحمت کا باعث ہے۔ فرمایا انہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، یہ حج اور عمرہ کرنے کا فعل آپ سے فقر کو، تنگ دستی کو اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی کے اندر زنگ والا لوہا رکھا جاتا ہے تو زنگ اتر جاتا ہے، یہ حج اور عمرہ تمہیں اس طرح صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس گھر کے حوالے سے جو بات فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر دعا یہی کی کہ اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے اور اس کے بسنے والے اہل جتنے بھی ہیں اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما اور اتنا وافر رزق دے، جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ تجھ پر، یوم آخرت پر، اللہ اس کو فراوانی سے نواز دے۔ میرے رب نے کہا یقیناً اسی طرح ہوگا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ومن کفر، جو میری نعمتیں لے کر انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کی تجارت تو وہ کر لے گا، دنیا سے وہ اپنی داد تو وصول کر لے گا، دنیا سے تعریفیں تو کروا لے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا میں وہ جو نفع ثواب مالی لحاظ سے تعریفیں وغیرہ یا مال کما لے گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، آخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جو مومن آدمی ہے اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت تو اللہ نے تیار ہی مومنوں کے لیے کی ہے۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا، ہماری انسانوں کی فطرت بیان کی کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہارے نزدیک دنیا ہی سارا کچھ
اور اہل دنیا کو راضی کرنے کے لیے انسان کتنے جتن کرتا ہے، کتنے ہیل و بہانے کرتا ہے، کتنے وہ ایسے معاملات کرتا ہے کہ اہل دنیا مجھ سے راضی ہو جائیں، لیکن میرا مالک کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حقیقت میں آخرت ہی وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، لہذا اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کعبۃ اللہ کی اور اس گھر کی کس طرح نسبت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ میں ملتا ہے 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ تھی جن کے بطن سے اسحاق تھے، اور ایک دوسری بیوی جو سیدہ ہاجرہ تھی جن کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ابھی شیر خواری کی عمر ہے، حضرت ابراہیم اپنی اس بیوی کو لے کر کہاں پہ آئے اور کیا کہا؟ سورہ ابراہیم میں بیان کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد، یہ میری بیوی، یہ میری اولاد اسماعیل، میں نے ان کو ایسی جگہ پہ لے کے آیا ہوں، ایسی وادی میں، وہ صفا مروہ کے دامن میں، غیر ذی زرع، جہاں پہ کوئی زراعت کا نام و نشان نہیں، عند بیتک المحرم، اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس لایا ہوں۔ ایک مقصد ہے، ربنا لیقیموا الصلاة، مسجد کے پاس گھر لینے کا مقصد، ربنا لیقیموا الصلاة، تاکہ یہ اولاد نمازی بن جائے، یہ نمازی بن جائے۔ یہ سیرت ابراہیمی سے میرے بھائیوں سبق بھی سیکھیے، جہاں پہ مکہ کی اور اہل مکہ کی اور شہر مکہ کی بیت اللہ کی فضیلت سن رہے ہیں، ساتھ یہ بات بھی مد نظر رکھیں۔ ایک کھجوروں کا چھوٹا سا ایک حصہ وہ دے کر گئے، مشکیزہ پانی کا دے گئے، چیزیں ختم ہو گئیں۔ جب بچہ بلک کر رونے لگا، وہی ہاجرہ کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، اور وہی چکر لگاتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بیان یوں کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے تو ہاجرہ پوچھتی ہیں کہ کدھر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں ملا۔ پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں جی ہاں۔ تو ہاجرہ کہتے ہیں اذن لا یضیعنا اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کسی قیمت بھی ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو، حضرت ہاجرہ والے صفا مروہ کے چکر کو بیان کیا، فرمایا فذالک سعی الناس بینہما، یہی وہ سعی ہے جو آج حاجی حضرات اور معتمر حضرات صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، جس کے بغیر نہ حج پورا ہوتا ہے نہ عمرہ پورا ہوتا ہے، اسی سعی کو کرتے ہیں۔ 7ویں چکر میں جب مروہ پہ چڑھی، ایک آواز سنی، پھر آواز سنی، فرشتے کی آواز تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کی آواز تھی، جس نے پر مارا یا پیر مارا وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم اللہ اسماعیل، اللہ کریم اسماعیل پہ رحمت نازل فرمائے، لو ترکت زمزم، اگر وہ اس کو آگے سے بند نہ باندھتی، لو لم تغترف من الماء، لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا، یہ زمزم ایک پھیلا ہوا چشمہ ہو جاتا جو پورے کرۂ ارض پہ جتنا بھی وہ پھیلتا جاتا، لیکن ہاجرہ نے اس کو بند باندھ کر وہیں پہ روک دیا۔ اور آج یہی وہ زمزم ہے جو آج تک مسلمان اس پانی کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ماء زمزم لما شرب لہ، کہ مائے زمزم اسی طرح ہے، اسی طرح
جس کے لیے اس کی دعا مانگی جائے اس کو پی کر اللہ کریم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے دعا مانگی، اللہ حافظ ذہبی جیسا حافظہ دے دے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وہ سیر و اعلام النبلاء کے مؤلف ہیں، 748 ہجری میں فوت ہوئے۔ حدیث کے علماء جانتے ہیں کہ رجال کے کتنے بڑے عالم تھے، 27 جلدوں کی وہ کتاب لکھی، تذکرۃ الحفاظ لکھی، اور اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب لکھی، لسان المیزان لکھی، بلوغ المرام لکھی، اور صحیح بخاری کی شرح فتح الباری 16 جلدوں میں لکھی۔ 16 سال امام بخاری نے بخاری کو حدیثیں جمع کرنے میں لگائے، 16 سال امام ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری لکھنے میں لگائے۔ یہ دعا مانگ لی اللہ ذہبی جیسا حافظہ دے دے، زمزم پی کر اللہ نے وہ دے دیا، بعد میں سوچنے لگ گئے اللہ سے کچھ اور ہی مانگ لیتے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہی وہ جگہ ہے۔ وقت گزرا، قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ اس علاقے میں جہاں پہ یہ ماں اور بیٹا موجود ہیں، ایک پرندہ جہاں پہ سفر کر رہا ہے، سوچا شاید یہاں پہ پانی ہو، جا کے دیکھا پانی موجود تھا۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کہنے لگی اس کی کسٹڈی یہ ہمارے پاس رہے گی، آپ پانی لے لیں پی لیں۔ یہی قبیلہ جرہم کے لوگ یہاں پہ آباد ہونا شروع ہوئے، پھر اسی مکہ میں آبادیاں بڑھنے لگیں اور یہاں پہ ان کی اولادیں بڑھنے لگیں، اسماعیل بھی جوان ہوئے۔ اسماعیل کی شادی، پہلی شادی قبیلہ جرہم کی ہی ایک خاتون سے ہوئی، اور وقت گزرا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ انتقال کر گئیں۔ وقت گزرا، جو تاریخ میں وقت کا تعین نہیں ہے کہ کتنے سالوں بعد یہ واقعہ ہوا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے، آ کر پوچھا کہ اسماعیل کہاں پہ ہیں؟ خاتون کہتی ہے گھر میں نہیں ہیں۔ پوچھا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے فطرتی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے تنگ حالات ہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ کہتے جب اسماعیل آئیں میرا سلام عرض کیجئے اور انہیں کہے گھر کی چوکھٹ بدل لیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، خاتون نے وہی پیغام دیا، تو اسماعیل کہنے لگے وہ میرے والد ابراہیم سلام اللہ علیہ وہ تھے، وہ مجھے پیغام دے کر گئے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کلمہ کہا ہوگا، لہذا اب آپ تشریف لے جائیے، میں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ طلاق دے دی اور وہ قبیلہ بنو جرہم میں واپس چلی گئیں۔ وقت گزرا، اسماعیل نے دوسری شادی کر لی۔ پھر وقت گزرا، ابراہیم ایک دن پھر آئے اور آ کر انہوں نے وہی سوال کیا اسماعیل کہاں پہ ہیں، کیونکہ اسماعیل اس دن بھی گھر میں نہیں تھے۔ تو پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ وہ گھر پہ نہیں۔ کہا گھر کا گزر بسر کیسے چل رہا ہے؟ اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اللہ کا شکر کے انداز میں یہ بات بتائی کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، بڑے اچھے طریقے سے گزر ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے بیٹا آئے اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے تجھے سلام کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے اب آپ کی چوکھٹ ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کیجئے گا۔ خاتون آئی، خاتون نے وہ میسج محفوظ کر لیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے گھر میں آ کے بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ کہنے لگے وہ میرے باپ ابراہیم تھے، انہوں نے یہ میسیج دیا ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، لہذا اب آپ یہ کریں کہ آپ ایسا معاملہ کریں، ہم خوشی سے گزر بسر کریں گے اور اسی گھر میں اسی خوشی سے رہیں گے۔ وقت گزرا، تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے اور اس وقت انہوں نے آ کے حضرت اسماعیل کو دیکھا ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیروں کو ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ عرب لوگ تیر انداز جس طرح کے وہ جفاکش لوگ تھے، اور اسی طرح تیر انداز اور شمشیر زن یہ وہ لوگ تھے۔ اب یہ اس تہذیب کی ابتدا ہے جو اسماعیل علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آ کے کہنے لگے کہ مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ یہ جو سامنے ایک ٹیلہ نظر آ رہا ہے، جو بارش کی وجہ سے ایک ٹیلہ سا بنا ہوا ہے، پانی جمع ہو کے مٹی کی ایک جگہ بن گئی، مجھے اللہ نے اپنا ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے کہ کیا تم میری اس بات پہ مدد کرو گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے باپ، میں ضرور اس بات پہ آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو، اس واقعے کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بیٹے دونوں نے اس کی بنیادیں بلند کی، ساتھ دعا کی اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس کعبۃ اللہ کو بنایا قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ، شہر حرام کو حرمت والے مہینے کو بنایا، اس کو قربانی کی جگہ بنایا۔ یہ ساری وہ جگہ ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کہ قیامت تک لوگ یہاں پہ آتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے جو بیان کیا، اسی آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1591 نمبر پر حدیث لائے کہ یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، حبشہ سے ایک آدمی آئے گا جو اس کعبہ کی تعظیم کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ عرب کے لوگ جو اس وقت بھی اس کی حفاظت کے لیے معمور، اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی فورس اور فوج کو تیار کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کو بھی بیان کرتا ہے ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے، اللہ کی مسجد سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہم ان کو ایک بدترین عذاب چکھائیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیو اصحاب الفیل کا واقعہ سامنے ہے کہ جو ابرہہ جو صنعاء میں رہتا تھا، یمن کا بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ اس مکہ کے گھر کی اتنی تعظیم ہوتی ہے، کیوں نہ میں بھی صنعاء میں، میں عیسائی ہوں، ایک کلیسا تعمیر کروں، ایک گرجا گھر تعمیر کروں، یہاں پہ بھی لوگ اسی طرح تعظیم کریں جس طرح کہ بیت اللہ کی ہوتی ہے۔ اور آنن فانن ایسا ہوا کسی نے جا کے رات کو گندگی وہاں پہ ڈال دی، اور اس نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ جس طرح میرے کلیسا کی بے حرمتی ہوئی، میں بھی جا کر بیت اللہ کی بے حرمتی اسی طرح کروں گا اور اس کو ڈھاؤں گا اور اس کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ آیا مزدلفہ اور منا کے درمیان آ کے ٹھہرا، اور وہاں پہ اس نے آ کے سردار عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم تھے، وہ اس وقت کعبہ کے متولی تھے، اس نے آ کے اعلان کیا کہ میں نے کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، لہذا جس نے میرے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں کر لے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، میں نے صرف کعبہ کو گرانا ہے۔ سردار عبد المطلب کے اس نے 200 اونٹ بھی ہتھیا لیے، اور اس نے وہ ہتھیا کر اس نے اعلان جب کیا، سردار عبد المطلب چلے گئے مذاکرات کرنے کے لیے، اور جا کے اس کو کہتے ہیں کہ آپ میرے 200 اونٹ واپس کر دیجئے۔ وہ حیران ہوا، حیران اس بات پہ ہوا کہ میں 60,000 کا لشکر لے کے آیا ہوں، میرے پاس ہاتھی موجود ہیں، اور یہ کیسا سردار ہے، کیسا متولی ہے، اس کو کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ نے 200 اونٹ مانگ رہا ہے۔ سردار عبد المطلب وہ کہنے لگے کہ یہ 200 اونٹ میرے ہیں، میں اس لیے اس کا طلبگار ہوں، یہ کعبۃ اللہ یہ میرا نہیں ہے، یہ جس کا ہے یہ خود حفاظت کر لے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر جس طرح حفاظت کی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اللہ رب العالمین نے اس گھر کی یوں حفاظت کی کہ ابرہا اپنے ہاتھی کو بیت اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہانکتا، وہ ہاتھی بھی اس طرف نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے پرندوں کا غول بھیجا جس نے اپنی چونچوں میں کینکریاں اٹھائی تھیں، جہاں پہ وہ کینکری گرتی تھی وہ ہاتھی بھسم ہو کے رہ جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، میری قسمت مجھے اللہ نے دکھلا دیا کعبہ، میری قسمت مجھے اللہ نے دکھلا دیا کعبہ، یہ مکہ کی فضا ہے اور میں ہوں، یہاں دار العطا ہے اور میں ہوں، اور طوافوں میں مگن ہے ایک دنیا، بھلی رسم وفا ہے اور میں ہوں، یہ مکہ کی فضا ہے اور میں ہوں، یہی دار العطا ہے اور میں ہوں، سکون کیسا یہ زمزم بخشتا ہے، بہم آب بقا ہے اور میں ہوں، یہ مکہ کی فضا ہے اور میں ہوں، یہی دار العطا ہے اور میں ہوں، صفا مروہ کے چکر لگ رہے ہیں، زباں پر ہر دعا ہے اور میں ہوں، یہ مکہ کی فضا ہے اور میں ہوں، یہی دار العطا ہے اور میں ہوں۔ اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے بات کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی بھی بات کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو بار بار ان گھروں کی سعادت اور زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔